اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ نساء کے چھٹا رکوع الحمدللہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ پچھلے جتنے بھی ہم نے سورہ نساء پڑھی ہے، اس میں ایک بات تو کامن نوٹ کرنے کی یہی ہے کہ یہ معاشرتی مسائل ڈسکس کیے جا رہے ہیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، مدینہ کی ریاست کیسے ہوگی، مسلمانوں کا معاشرہ کیسا ہوگا، یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، شادیاں کیسے کرو گے۔ تو یہ ان وراثت کے قوانین بیان کیے اللہ پاک نے، یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں پچھلے دو رکوع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ عورتوں کو اللہ پاک نے، اسلام نے آ کے جو حقوق دی ہیں ان کو پچھلے دو رکوع میں ہم ڈسکس کر کے آگے ہیں۔ ابھی اسی معاشرتی نظام میں عورتوں کا اور مردوں کا جو نظام ہے یا باقی جو رشتہ داروں کا معاشرے میں کیسے ہے، یہ اس رکوع میں وہ ڈسکس ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرجال قوامون علی النساء۔ الرجال رجل کی جمع ہے، الرجال مرد سارے، قوامون علی النساء، قوام ویسے قاف واو میم کا مادہ کھڑا کرنا ہوتا ہے نا، قیام بھی اسی سے ہے۔ قوام کا مطلب ہے کہ جو نظام کو کھڑا رکھے، منتظم، نگران، مدبر، متکفل۔ اس کو حاکم بھی ترجمہ کر دیتے ہیں لوگ اسی کے، یہ کیونکہ یہ سارے کام جو جس کا چلتی ہے معاشرے میں وہ بڑا ہوتا ہے، اس لیے اس کو گھر کا بڑا سربراہ اس کے طور پر کر سکتے ہیں کہ گھر میں کون بڑا ہوگا۔ اگر حاکم کا لفظ کون حاکم ہوگا، اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ عورتوں پر مرد قوام ہیں، منتظم ہیں۔ جیسے گھر میں کچھ بھی ہو منتظم مرد ہی ہوتا ہے، کسی بھی معاشرے میں ہو۔ دیکھیں نا، وہ جو بڑے آزاد معاشرے میں ہیں اس میں عورتیں بھی اسی طرح آزاد اور کام کرنے والی، لیکن جو خامند ہے مرد کا معاشرہ، مرد اس میں بھی ابھی بھی حاوی ہے، وہ منتظم ہے، نظام اسی کے گرد چلتا ہے اس کا۔ تو الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر منتظم ہیں، مدبر ہیں، کیونکہ آگے اس کی اللہ پاک نے وجہ بھی بتائی ہوئی ہے، وجہ بھی اللہ پاک نے بتائی ہے۔ لیکن وجہ نہ بھی بتائیں تو ہمیں معاشرے میں ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ یہ فیکٹ ہے، حقیقت یہی ہے کہ کسی معاشرے میں مرد کو گھر کے نظام میں اس معاشرے میں فوقیت حاصل ہوتی ہے فائنل فیصلہ کرنے کے لیے، اس لیے حاکم کا ترجمہ کرنے مدبر کریں، منتظم کہیں، اس کا کہیں۔ اس کی وجہ اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ مردوں کو کیوں یہ ذمہ داری دی گئی ہے، کیوں منتظم یا حاکم یا بڑا بنایا گیا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بما بے، یہ بادر بے، اس کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، یہ با سببیہ کہلاتی ہے، سبب اس کا سبب کیا ہے؟ ما فضل اللہ، جو اللہ نے فضل کیا ہے، فضیلت دی ہے، لفظ یہ پہلے بھی پڑھا ہم نے، بما فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی ہے، بعضہم، ان میں سے بعضوں کو، علی بعض، ان میں سے دوسرے لوگوں پر۔ یعنی اس معاشرے اللہ نے جو یہ انسان پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ اب یہ فضیلت کا ترجمہ فضیلت برتری کا کریں ہم، برتری بھی ہو سکتی ہے، فضیلت کا ترجمہ برتری بھی ہو سکتی ہے، لیکن ذرا سا ایک ہم تیسرے پارے کا پہلا جو سینٹنس ہے، کیسے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ لفظ ہم نے وہاں پہ، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے، کسی کو کچھ اور درجے دیے ہیں، اس آیت میں بھی فضیلت دی ہے۔ اس کو ہم یہ کہیں کہ برتری دی ہے، برتری بھی دی ہے، درجات کا ذکر کیا ہے، لیکن سورہ بقرہ کی آخری آیت، آخری رکوع جو ہے آمن الرسول والا، اس میں ہم پڑھتے ہیں
لا نفرق بین احد منہم، رسولوں کے متعلق ہم پڑھتے ہیں لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کوئی فرق نہیں کرتے رسولوں میں، حالانکہ اللہ پاک نے فضیلت دی ہوئی ہے، ہم فرق نہیں کرتے ان کے نبی ہونے میں، ان کے اپنے مرتبے میں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو کس کام میں فضیلت دی ہے، کس کام، اس میں ذکر کیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ مِنْهُمْ مَنْ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کچھ ایسے ہیں جن میں سے اللہ نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام اسپیشلی مشہور ہیں جن کے ساتھ اللہ نے اسپیشلی کلام کیا ہے، دوسرے کے ساتھ کلام نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا ہے، دوسرے کو وہ نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور معجزات ادا کیے ہیں، وہ ید بیضا والا معجزہ عطا نہیں کیا۔ یہ جو مردوں اور عورتوں کو اللہ پاک نے یہ جو الگ الگ فضیلتیں دی ہیں، یہ فضیلت کیا ہے؟ یہ فضیلت یہ اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے اپنی خصوصیات ہیں، اپنے اپنے خاص ان کی خصلتیں ہیں جو ان کو دی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ پہلے ایک آیت ہم نے پڑھی ہے، پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھی ہے، اس میں کیا پڑھا تھا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، پچھلے رکوع میں پڑھی تھی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے بعضوں کو بعض پر اللہ نے جو فضیلت دی ہوئی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ اس میں ہم نے ذکر کیا ہوا تھا کسی کو زوراور بنا دیا ہے، کسی کو لمبے قد والا بنا دیا ہے، کسی کو خوبصورت بنا دیا ہے، کسی کو اس طرح خوبصورتی نہیں دی، کسی کو کالے رنگ کا بنا دیا ہے، کسی کو گورے رنگ کا بنا دیا۔ یہ تو اس کی تمنا نہ کرو۔ یہ جو وہابی یا غیر اختیاری اللہ نے فضیلتیں دی ہوئی ہیں ان کے اپنے اپنے اللہ نے دی ہوئی ہیں، وہ فضیلت کی تمنا نہ کرو۔ میں نے شاید اسی مثال دی، ایک لمبا آدمی ہے، وہ پنکھے کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اوپر کام کر سکتا ہے، میں چھوٹا ہوں، میرا کام نہیں کر سکتا۔ اب اس کو اللہ نے یہ خصوصی دی، وہ یہ کام کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ برتری اس میں نہیں ہے، اس کی اپنی خصوصیت ہے، اللہ نے اس کو دے دی ہے۔ مردوں کو اللہ پاک نے خصوصیتیں دی ہیں وہابی طور پر، غیر اختیاری طور پر، ان کی فزیکل بلٹ اپ ایسی ہے، وہ فزیکلی کام کر سکتے ہیں، اس لیے مردوں کی نسبت عورتوں کی نسبت وہ زیادہ زوراور ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے یہ معاش کمانے کا ذمہ بھی مردوں کے ذمہ لگایا ہوا ہے، اسی وجہ سے۔ اور پھر ہم جو ڈاکٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارا نظام فزیولوجی مختلف ہوتی ہے، ٹیسٹوسٹیرون مردوں کو کچھ اور ذہنیت بناتی ہے، کچھ اور فزیکل اسٹرانگ کرتی ہے، یہ ذہنیت بھی سائیک پر بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ عورتوں کی فزیکلی کمزور ہوتی ہیں، ان کا ہارمونل نظام کچھ اور ہے، وہ مرد کی نسبت ڈوسائل قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ مرد کی اس خصوصیت کی وجہ سے، جس طرح میں نے کہا نا لمبا آدمی وہ بٹن آف آن کر لے گا، میں چھوٹا نہیں کروں گا، اس کو یہ برتری حاصل ہے، وہ یہ کام کرے گا، اس کا یہ کام ہوگا۔ اسی طرح مردوں کو جو اللہ پاک نے خصائص دے دیے ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے میں یا اس گھر میں اس کے یہ والے کام جو ہیں منتظم والے کام اللہ پاک نے اس کے ذمہ لگا دیے۔ یہ اللہ پاک نے غیر وہابی طور پر اپنی طرف سے تکوینی طور پر ان کو جو بما فضل اللہ اس میں دے دیے۔ ضروری نہیں ہے اس میں برتری ہو، برتری بھی علیہ ایک اور پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی عورتوں جہاں پہ میراث کی تقسیم ہو گئی تھی کہ عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وہاں پہ یہ لفظ آیا تھا کہ مردوں کو ایک تھوڑا سا ایج حاصل ہے، اس میں حقوق عورتوں مردوں کے برابر ہے، جس طرح مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں، عورتوں پر بھی مردوں کے حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ وہی تھوڑا سا درجہ ہے جو مردوں کو یہ ذرا سی فضیلت دے دی گئی ہے گھر کا نظام چلانے کے لیے۔ اللہ پاک نے جانوروں میں بھی مختلف خصائص پیدا کیے ہیں، ان کی اپنے خصائص ہیں۔ اب مثال کے طور پر جو گھوڑا ہے اس کی اپنی خصائص ہیں، وہ گدھے میں وہ خصائص نہیں پائے جائیں گے، یا کتے میں وہ خصائص، کتے میں کچھ خصوصیت ایسی، مثال کے طور پر سونگھنے کی حس کتے کو اللہ پاک نے ایسی دی ہے، باقی جانوروں کو نہیں دی، یا کسی اور جو ہم جانتے ہیں ان میں سونگھنے کی حس کتے میں بہت زیادہ، انسانوں میں اس طرح کی نہیں ہے۔ اب اس میں یہ خصوصی طور پر اس کی خصوصیت ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، انسان وہ یہ کام نہیں کر سکتا، یہ برتری نہیں ہے، یہ اس کی اپنے دائرے میں کام کرنے کی اس کی استطاعت ہے۔ تو اس لیے مردوں کو بھی اللہ پاک نے خصوصیات دی ہیں، وہ اپنے دائرے میں کام کریں گے، اور عورتوں کو بھی اپنی خصوصیات دی ہیں جو مثال کے طور پر عورتیں جو کام کر سکتی ہیں مرد کر سکتے ہیں۔
بعض چیزیں جو ٹوٹلی عورتوں کے لیے ہیں وہ عورتیں ہی کریں گی، ان میں فضیلت ان کو وہ حاصل ہے، تو اپنے اپنے دائرہ کار ہیں، لیکن مجموعی طور پر معاشرے میں مردوں کی اپنی خصوصیات کی وجہ سے اس کو ذرا سا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ پڑھ کے ہیں، ان کو ذرا سا ایج حاصل ہے۔ منتظم، یہ قوام کا ترجمہ یہ ہے کہ منتظم بھی ہے۔ ایک وجہ تو اللہ پاک نے یہ بتا دی ہے کہ تکوینی طور پر اللہ پاک نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ مرد ذرا سا ان میں ایج حاصل ہے ان کو۔ دوسری وجہ اللہ پاک بیان کرتے ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ جو اللہ پاک نے خصوصیات دی ہوئی ہیں کچھ لوگوں پر، اس وجہ سے مردوں کو یہ ایج حاصل ہے۔ وبما انفقوا من اموالہم، دوسری وجہ یہ ہے وہ کسبی ہے، پہلی تو تکوینی ہے نا، اللہ کی طرف سے غیر اختیاری دی ہوئی ہے، یہ دوسری بما انفقوا یہ کسبی ہے، یہ خود اس نے اختیار کی ہے، مردوں کو معاشرے میں کام کرنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، اور وہ کام فزیکلی کمائی کر سکتے ہیں اور وہ پیسے کماتے ہیں۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور وبما یہ جو باج ہے یہ بھی با سببیہ ہے، اور سبب اس کا یہ بھی ہے کہ وہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر مرد کو حاکم بنایا جائے یا بڑا بنایا جائے یا گھر کا سربراہ بنایا جائے تو عورتوں کو یہ بات تسلیم کرنی ہوگی نا، اس کو بڑا کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اللہ پاک نے کہا ہے صلاحیت موجود ہے، اس میں صلاحیت بھی موجود ہو، اور جس پر اس کو حاکم یا بڑا درجہ ایج دیا گیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، دوسرے کو ماننا بھی چاہیے نا، عورتیں مانتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو مثال کے طور پر یہ جو گھر کا نظام شروع ہوتا ہے، نکاح سے شروع ہوتا ہے، نکاح میں مرد طے کرتا ہے کہ میں اس کو مار دوں گا، عورت ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہاں میں اس نظام کے تحت میں اس کے انڈر رہوں گی، یہ پیسے میں لوں گی، وہ اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لی، اس کے بڑے پن کو، اس کے قوام ہونے کو، مدبر ہونے کو، منتظم ہونے کو وہ قبول کر لیے نا، اس لیے یہ نظام چل رہا ہے۔ اس طرح کی برتری نہیں ہے کہ یہ اس سے کوئی سپیریئر چیز ہے، سپیریئر چیز نہیں ہے، حقوق کے حساب۔ مثال کے طور پر کسی کو سیاسی نظام میں دیکھیں، سیاسی نظام میں جن کو اللہ پاک نے سیاسی نظام میں چلایا ہوا ہے، وہ صلاحیت دی ہوئی ہے، وہ ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں، کیا مجھ سے برتر ہیں؟ نہیں، وہ صلاحیتیں ان کو حاصل ہوئی ہیں، وہ اس کو نظام کو چلانے میں نہیں چلا سکتا، وہ چلا لیتے ہیں، ان کو یہ نظام دیے ہوئے برتری حاصل نہیں ہے، وہ نظام چلانے کے لیے اس کو مدبر یا منظم بنائے ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ قوام کا یہ ترجمہ تھوڑا سا ایج یقیناً حاصل ہے، مردوں کو حاصل ہے، اس لیے اس کو یہ منتظم بنایا گیا ہے، لیکن اس طرح کی برتری نہیں ہے کہ عورتیں کوئی نیچی مخلوق ہے اور مرد اونچی مخلوق ہے، نہیں، اس لحاظ سے عورت مرد دونوں برابر ہیں، لیکن یہ نظام چلانے کے لیے اللہ نے، کیونکہ اس کی نفسیات ایسی ہیں، فزیکل ڈیولپمنٹ ایسی ہے، اور پھر وہ مال کمانے کا اسی کو ملکہ زیادہ حاصل ہے، اور یہ اس لیے ان کو یہ فضیلت دی گئی ہے۔ اور یہ مردوں کو تو قوام بنا دیا ہی ہے، حکمران بنا دیں یا مدبر بنا دیں یا منتظم بنا دیں یا متکفل بنا دیں، کفیل وہی ہوتے ہیں، گھر کے وہی ہوتے ہیں۔ فصالحات جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، اگلا فصالحات اللہ پاک نے ان کو کھول کے بیان کیا ہے، جو عورتیں ہیں نا ان کا اپنا نظام گھر کا ہے، ان کی اللہ پاک نے تعریف کی ہے۔ فصالحات نیک خواتین تو پھر وہ ہے نا قانتاتن، قنوت سے قانتان پہلے بھی لفظ یہ ہم نے پڑھا، عاجزی کرنے والی، اطاعت گزار، حکم ماننے والی، عاجزی کرنے والی، قانتاتن حافظات للغیب بما حافظ اللہ، یہ دو صالحات کی، صالحات میں خود نیک عورتیں، نیکی اس میں شامل ہے، صالحات اس میں شامل ہو گئی نیک خاتون، اور قانتاتن جو عاجزی اختیار کرنی ہے، انکساری اختیار کرنے والی، اطاعت گزارے والی، یہ تینوں معنی اس میں نکل سکتے ہیں۔ حافظات للغیب بما حافظ اللہ، حافظات حفاظت کرنے والی، حافظ کس کو کہتے ہیں؟ حفاظت کرنے والے، حافظہ مؤنث ہے تو حافظات اس کی جمع ہو جائے گی، حافظات حفاظت کرنے والی، للغیب غیبت میں جب خامند غیر موجود ہو اس کی مال کی حفاظت کرنے والی، اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی، بما حافظ اللہ۔ اچھا، اس یا بما حافظ اللہ ترجمہ کرنے سے پہلے خامند کے مال کی بھی اور عزت کی بھی اس کی غیبت میں، اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے، ایگزیکٹلی یہی ترجمہ حضور نے کیا ہوا ہے کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب تو اس کو دیکھے تو وہ اچھی لگے تمہیں،
اور جب تو اس کو حکم دے تو وہ تیرا بات مانے، اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور عزت کی، ایگزیکٹلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اسی کی تشریح کے مطابق الفاظ ہیں، تمہارے مال اور عزت کی حفاظت کرے، تمہاری غیر موجودگی میں حفاظت کرے۔ اللہ پاک نے آگے لگایا وہ بما حافظ اللہ، مرد تو موجود نہیں ہے فزیکلی اسٹرانگ، تو ہم نے مرد کو مانا ہوا ہے۔ عورت جو عام طور پر ابھی ہم نے کہا کہ وہ فزیکلی کمزور ہوتی ہے، اتنی زور آور مردوں کی طرح نہیں ہوتی، لیکن حفاظت اللہ پاک گھر کی، اس کے مال کی اور اس کے عزت کی حفاظت اللہ پاک اسی عورت سے کروا رہا ہے، خاوند غیر موجود ہے۔ اللہ نے کہا بما حفظ اللہ، یہ بھی بات سببیہ ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ بما حفظ اللہ، یہ اللہ پاک نے خصوصی طور پر حفاظت کا نظام کیا ہوا ہے۔ اللہ ان عورتوں سے حفاظت کرواتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی حفاظت ہے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ حفاظت کر رہا ہے، کرتا تو حفاظت اللہ ہی ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ اپنی حفاظت ان کے ذریعے سے کروائی ہے، بما حفظ اللہ، جو اللہ حفاظت کر رہا ہے ان کی۔ ویسے معاشرے میں ہم نے مال اور عزت دونوں کی بات کی ہے، مال کی حفاظت اور عزت و آبرو کی حفاظت، دونوں باتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، حافظات للغیب کی دونوں باتیں کی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، یہ بما حافظ اللہ کی وجہ سے میں کہتا ہوں، معاشرے میں عزت کی حفاظت عورت زیادہ کرتی ہے یا مرد زیادہ کرتا ہے اپنے طور پر؟ آپ دیکھ لیں، خرابی یہ خباثت مردوں میں زیادہ ہوتی ہے، عورتیں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں گندی عورتیں جتنی بھی ہیں ان کے پاس ہزاروں مرد جانے والے ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ ایک مرد کے پاس ہزاروں عورتیں آ رہی ہوں، عورتیں خراب کم ہوتی ہیں، مرد زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ عورتوں کو اللہ پاک نے یہ خصوصی حفاظت کا نظام رکھا ہوا ہے، بما حفظ اللہ، جو نیک عورت ہوتی ہیں فصالحات، اس کے ساتھ اللہ پاک کی حفاظت لگی ہوتی ہے، وہ اپنے عزت کی بھی حفاظت کر لیتی ہیں اور اپنے خامد کی حفاظت بھی کر لیتی ہیں۔ یہ بما حفظ اللہ کی وجہ سے میں نے یہ ذرا سی گندی سی مثال دے دی ہے کہ اللہ کی حفاظت میں رہتی ہیں یہ عورتیں، نیک عورتیں اللہ کی خصوصی حفاظت میں ہوتی ہیں۔ تو یہ الرجال قوامون اور نیک عورتوں کو دونوں کو اللہ پاک نے ڈیفائن کر دیا، لیکن اسی معاشرے میں پھر آگے واللاتی، ایسی عورتیں بھی تو ہو سکتی ہیں نا جو اس طرح کی نہ، جو قانتات نہ ہوں اور حافظات بھی نہ ہوں، یہ دونوں باتیں آگے ان کے خلاف والی بات۔ واللاتی، وہ والی عورتیں، تخافون، خاف یخافو، تمہیں خوف ہو، تم ڈرتے ہو، تمہیں فکر ہو، تمہیں اندیشہ ہو، ترجمہ یہ کرنے تمہیں اندیشہ ہو، بلکہ یہاں تو ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ تمہیں علم ہو، تو لیکن ہم اندیشہ ترجمہ کرتے ہیں، اندیشہ تخافون، تم خائف ہو اس بات سے، تمہیں ڈر ہے، نشوزہن، ان کی بے راہ روی کی، ان کی کیا کہتے ہیں سرکشی کی۔ اگر نشوز کہتے ہیں زمین کی جو اونچی والی جگہ ہوتی ہے نا، اس کو نشوز کہتے ہیں، اونچی والی زمین کو کہتے ہیں۔ تو جو عورت اونچی ہونے لگے اس کو کہتے ہیں، یہ جو بڑھنے لگے کسی بات میں، کیا کہتے ہیں سرکشی اختیار کرنے لگے، اس کو بھی نشوز کہتے ہیں۔ عام عورت کی باقی بھی نشوز یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تخافون، تمہیں خوف ہو، نشوزہن، ان کی سرکشی کا تمہیں ڈر ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ قانتات بھی شاید نہ ہو سکیں اور حافظات میں بھی کوئی کمزوری ہو۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہو تو پھر کیا کرو؟ تمہیں تخافون کا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی وہ ہیں، تمہیں ذرا ڈر ہے کہ پتہ نہیں یہ میری حکم مانے گی یا نہیں، یا میری حفاظت کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ کہیں خرابی ہے، یہ دونوں باتیں ہیں۔ تخافون کا لفظ اندیشہ ہے، اس لیے، یا لوگوں نے کہا علم ہے، تمہیں خیال، تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ ذرا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے لوگوں نے ترجمہ تخافون کا، جن کے بارے میں تمہیں علم ہے، پھر کیا کرو؟ فعظوہن، پس عظوہن، وعظ یعظو، واز کرنا، نصیحت کرنا، وعظوہن، تم واز کرو ان کو، نصیحت کرو ان کو، فعظوہن، پہلا کام یہ کہ ان کو سمجھاؤ۔ جب کسی میں یہ خرابی دیکھو، کوئی فرمانبردار نہ ہو، مثال کے طور پر آسان والا مثال دیں، فرمانبردار نہ ہو، پھر اس کو سمجھاؤ کہ خامند کی فرمانبرداری، ظاہر ہے کہ خامند ایسا حکم تو اس کو نہیں دے گا نا کہ جو اللہ کا حکم ہو، جو اس قسم کی بات، جائز کام ماننے کے لیے وہ فرمانبردار نہ ہو، یا وہ حافظات والی کمی میں بھی اگر آپ کو ڈر ہو کہ یہ کہیں غلط رستے پہ نکل جانے کا اندیشہ ہے، فعظوہن، تم ان کو نصیحت کرو، واز کرو، فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، پہلا کام۔
نصیحت پہ ہی مان جائے. دوسرا سٹیپ بھی اللہ نے بتایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اگر اسے نصیحت سے باز آ جائیں تو بس کافی ہے نا, نصیحت سے اس عورت کو بات سمجھ آ گئی تو کافی ہے. لیکن اگر دوسرا سٹیپ اللہ پاک نے بتایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. وَاهْجُرُو حَجَرَ يَهْجُرُ, ہجرت, یہ ہاجرہ یہاجر بھی اسی سے بنا ہے. اس کو جب آپ اس میں ڈالا قاتل ہاجرہ یہاجر, ہجرت کرنا. وَاهْجُرُوهُنَّ, چھوڑ دینا. ہجرت کو اس لیے کہتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں نا لوگ, اس لیے اس کو ہجرت کہتے ہیں. وَاهْجُرُوهُنَّ حَجَرَ يَهْجُرُ, چھوڑ دو ان کو. وَاهْجُرُوهُنَّ, ان کو چھوڑ دو. کہاں چھوڑ دو؟ فِي الْمَضَاجِعِ. مضجع, زجع یزجع کا مطلب ہوتا ہے ایک پہلو لیٹنا. یہ ایک پہلو کو لیٹنے کے عمل کو زجع یزجع کہتے ہیں. تو مضجع کہتے ہیں وہ لیٹنے کی جگہ, بستر, آپ کا بیڈ پہ. مزاج مضجع کی جمع مزاج, آپ کے بستر. ان کو بستروں میں اکیلا چھوڑ دو, ان کو چھوڑ دو بستروں میں. مزاج اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہیں کہا ہے کہ مکان میں اکیلا چھوڑ دو, بستر میں, ان کے کمرے میں ان کو اکیلا چھوڑ دو. گھر سے نکالنے کا نہیں کہا, ان کو اکیلا چھوڑ دو. یہ ہماری احادیث میں ہے کہ اپنے بستر الگ کر لو, یہ جس کو کہتے ہیں. ان کا دوسری سزا یہ ہے, یا ان کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے, سزا بھی اس کو ہو سکتی ہے اور سمجھانے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے اپنے بستر الگ کر لو. اب یہ بڑا عمل ہے, جب خامند بستر اپنا جدا کر لے گا اس کو تو بیوی کو سمجھ تو آئے گی نا کہ یہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں, مجھے تنبیہ دے رہا ہے یا سزا دے رہا ہے یا سمجھا رہا ہے. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, ان کو بستروں میں اپنے بستر الگ کر. یہ دوسرا درجہ ہے. اس پہ بھی اس کو تنبیہ ہو جانی چاہیے, اس کو سمجھ آ جانی چاہیے. اگر اس کے باوجود بھی اگلا پھر بھی آپ کو خیال ہے کہ یہ باز نہیں آ رہی, وَاضْرِبُوهُنَّ, تیسرا درجہ ہے ضرب یضرب, ان کو مارو. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی ہوئی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ. صحابہ کی اس میں تشریح بھی موجود ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ, ان کو ضرب کرو, تم مارو. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری درجہ جو ہے حضور نے اس پہ ناپسندیدگی کا بھی اظہار کیا ہے کہ لیکن اگر مارنا پڑ جائے تو اس کو ایسی سزا نہ دو کہ جس میں اس کو کوئی نشان پڑ جائے. احادیث ہیں, اس کو چہرے پر نہ مارو, بہت ظلم سے نہ مارو, بلکہ یہ کہا کسی صحابی نے کہا مسواک سے مارو. مسواک ایسے اس کو مسواک مارنے, اس کو سزا دینے کا. زور سے, یہ ظلم سے مارنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل انہوں نے منع فرمایا ہوا ہے کہ اس کو ہلکی سزا, جو اس کے جسم پہ نشان نہ پڑے یا پرمننٹ ڈیمیج اس کا نہ ہو. چہرے پہ مارنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر منع کیا ہے. وہ جو مارنے کی تھوڑی سی ہلکی سی سزا ہے وہ دو. یہ 3 درجے ہیں. اس پہ اس عورت کو سمجھ جانا چاہیے, ان سے واپس آ جانی, اس نشوز سے واپس آ جانا چاہیے. اگر یہ تینوں درجے ہیں, ایک ایک درجہ ہے, کسی درجے پر بھی اگر آپ سمجھے واعظ و نصیحت کرنے سے اس بات سمجھ آ گئی ہے, یا دوسرے درجے پہ سمجھ آ گئی ہے, تیسرے درجے پہ سمجھ آ گئی ہے, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اگر وہ تمہاری اطاعت گزار ہو جائیں. اس میں اس کو نشوز تھا نا, وہ سرکشی اختیار کر رہی تھی نا, اب اس کے اپوزٹ ہو جائے. فَإِن, پس اگر اطعنکم, اطاع یطیع اطاعت, اطعنا, وہ اطاعت, اس نے اطاعت کی, اطعنکم, تو ان عورتوں نے اطاعت کی, کم تمہاری, اگر تمہاری وہ اطاعت پہ آ جائیں, تمہاری اطاعت کرنے لگیں, پھر کیا کرو؟ فلا تبغوا علیہن سبیلا, فلا تبغوا, بغیٌ, بغیٌ, بغا یبغی, یہ اوریجنل معنی تو ہے اس کا چاہنا, اور ایسا چاہنا کہ آپ زور سے کسی چیز کو چاہنا, مطلب زیادتی کر کے کسی چیز کو چاہنے کی خواہش کرنا. بغاوت اسی سے بنا ہے. بغاوت کیا ہے؟ میں بغاوت کرتا ہوں, حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہوں, میں حکومت چاہ رہا ہوں نا, تو میں زیادتی کر کے حکومت چاہ رہا ہوں, بغاوت کر رہا ہوں حکومت کے خلاف. تو یہ چاہنا, کسی چیز کو چاہنا. فلا تبغوا, مت چاہو, مت ڈھونڈو, ڈھونڈنا بھی ترجمہ, علیہن, ان پر, سبیلا, رستہ, ان پر کوئی رستہ نہ ڈھونڈو. کیا مطلب ہے؟ جب وہ تمہاری اطاعت گزار ہو جائیں پھر تم بہانے نہ ڈھونڈو ان کو تکلیف دینے کے, نقصان دینے کے. سبیل رستے کو کہتے ہیں. سبیل کسی طرف بھی کوئی ذریعہ اختیار کیا جائے اس کو سبیل کہتے ہیں. یا کوئی سبیل بناؤ نا, ہم اردو میں ان کو میں بھی کہتے ہیں, یار کوئی سبیل بناؤ نا اس کام کے لیے. یہ نہیں ہے کہ رستہ بناؤ, کوئی طریقہ بناؤ نا اس کام کے. تو پھر اس پر کوئی ایسا طریقہ, ایسا بہانہ مت ڈھونڈو کہ تم اس کو تکلیف دیتے رہو. معاشرے میں ہوتا یہی ہے,
جب خامند بیوی میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور جب وہ اطاعت گزاری پہ آ بھی جائے پھر بھی خامند اس میں کیڑے نکالتا رہتا ہے، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اطاعت گزار ہو جائیں پھر اس پہ کیڑے نہ نکالو، اس میں بہانے تلاش نہ کرو، اس کے ساتھ تم رہنے کی کوشش کرو۔ یہ جو خاندان کا نظام ہے اللہ چاہتا ہے یہ قائم رہے، اس لیے وہ دیکھیں نا پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں جو زنا کے ارتکاب کی جو سزا مقرر ہے جو ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ نظام قائم رہے، یہ ٹوٹے نہ۔ وہ آگے سورہ کہاں پہ ہے جہاں پہ کسی عورت پہ جب لگایا جائے الزام لگایا جائے تو 4 گواہ پیش کرو، تو 4 گواہ کس طرح پیش ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کے جو شریعت کا نظام ہے گواہ پیش کرنے کا آلموسٹ ناممکن لگتا ہے، 4 گواہ اس قسم کے گواہ پیش کرنا کہ جنہوں نے وہ عمل اس طرح دیکھا ہو، ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر نظام لگاتا ہے تو اب وہ 4 گواہ تو اس کے پاس نہیں ہے، لیکن فرض کرنے اس کی بیوی خراب ہے تو اللہ پاک نے وہ لیان والا طریقہ اس میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک وہاں پہ پہنچائے، اللہ پاک ہمیں وہاں پہ پہنچائے۔ پھر لیان کا اللہ پاک نے خوبصورت نظام رکھا ہوا ہے کہ اب یہ مرد خود الزام لگا رہا ہے، یہ 4 گواہ تو پیش نہیں کر پاتا، لیکن اگر اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے تو مرد کی زندگی خراب ہوتی ہے، تو پھر لیان کا وہ طریقہ رکھا ہوا ہے کہ وہ کیسے قسمیں کھائے گا، 4 قسمیں اور 5ویں جو بات کر وہاں پہ وہ ذکر کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں وہاں پہ پہنچائے تو پھر اطعنکم اگر وہ اطاعت کر لے پھر اس پہ بہانے مت ڈھونڈو۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا علی کبیرہ، یہ کانا والا بات ہم نے کی ہوئی ہے کہ یہ یونیورسل فیکٹ جب اللہ پاک بیان کرتا ہے نا تو ماضی کے سینس میں بیان کرتا ہے کہ ہر جگہ کانا غفور الرحیمہ، کانا علی کبیرہ، علی بہت بلند، کبیرہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، خوب بہت بلند ہے ان باتوں سے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ عورتوں کے اگر میاں بیوی کا اختلاف ایسا ہو جائے جس کا سدھرنے کا نظام سمجھ نہ آ رہی ہو، یہ تو خامن بیوی دونوں ہیں نا آپس میں، میاں بیوی کو اللہ پاک سمجھا رہا ہے کہ آپس میں تم مل کر رہو، اگر کوئی خرابی ہے تو یہ طریقے اللہ پاک نے 3 بتا دیے، لیکن اس کے باوجود بھی میاں بیوی میں اگر جو ایسی کشاکش ہے کہ جو ٹھیک ہونے کو نہ آئے، اس کے متعلق اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ، اب یہ جنرل سارے مسلمانوں کو خطاب ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم خائف ہو، وہی ہے تخافونا، اگر تمہیں ڈر ہے، اگر تم ڈرتے ہو، خفتم اگر خاف، وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم ڈرتے ہو، شقاق بینہما، شقاق اس کشیدگی کو کہتے ہیں جو سدھر نہ پاتی ہو، شقاق بینہما ان دونوں کے درمیان، خامن بیوی کے درمیان ایسی کشیدگی ہو گئی ہے جو درست ہونے میں ان آپس میں ان کے ان عملوں سے جو پیچھے جو بیان ہوئے ہیں درستگی نہیں ہو پا رہی، تو پھر کیا کرو؟ پھر بھی اللہ پاک اس گھر کے ادارے کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے کہا کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، فَبْعَثُوا بعث یبعث، بعثت بھیجنا، مقرر کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، فَبْعَثُوا تم بھی مقرر کر دو، تم طے کر دو، فَبْعَثُوا بھیج دو، مقرر کر دو، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ مرد ہی کی ضمیر جو ہے مرد کے لیے، اہل ہی اس مرد کے اہل میں سے، مرد کے خاندان میں سے ایک حکم، حکمن ایک حکم، من اہل ہی اس کے خاندان میں سے، مرد کے خاندان میں سے۔ حکم کون ہوگا؟ حکم دیانتدار، ظاہر ہے کہ جو کسی کو فیصلے کا اختیار دے رہے ہیں، یہ ججوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بد دیانت ہے، جج دیانتدار ہوتا ہے نا، دیانتدار ہونا چاہیے ان جج کو۔ حکم جو مقرر کیا جائے گا وہ دیانتدار بھی ہوگا اور اس میں صلاحیت بھی ہوگی اس کو فیصلہ کرنے کی، سمجھدار اور دیانتدار حکم مقرر کیا جائے۔ حکم کی یہ صلاحیت ہونی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ غزوہ صفین، غزوہ نہیں، جنگ صفین یا جیسے حکم مقرر کیے گئے تھے، حکم وہ سمجھدار اور دیانتدار لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے ایسے موقعوں پر۔ تو فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ، ایک حکم ایسا کام من اہل ہی وحکما من اہلہا، ہاں کی ضمیر مؤنث کی طرف، تو اس کے خاندان میں سے بھی ایک حکم اور اس کی طرف سے ایک حکم مقرر کر دو جو اس معاملے کو سلجھائے۔ یہ اللہ پاک نے دوسرا راستہ دکھایا ہے کہ جب یہ شقاق بڑھ جائے، شقاق ہو جائے یعنی یہ کشیدگی بڑھ جائے آپس میں، تو پھر یہ کرو۔ اللہ پاک آگے ایک امید دلا رہے ہیں بلکہ حکم لگا رہے ہیں، ان یریدا اصلاحا، ان یریدا یریدان، ارادہ اس نے ارادہ کیا،
یریدو وہ ارادہ کرتا ہے، یریدانے وہ دو ارادہ کرتے ہیں، وہ ان کے دو، یہ مضارع ہے نا دو کے لیے، تسنیہ کے لیے، اس کے ساتھ مضارع کے ساتھ جب ان لگتا ہے تو پھر بھی کہا ہے نا کہ اس کا پھر نون گر جاتا ہے، یریدان کا نون گر گیا تو یریدا رہ گیا، ان کی وجہ سے ان یریدا اگر یہ دو ارادہ کریں، یا یہ اگر یہ اس بات کو ارادہ کرنے کا ایک اور لفظ زیادہ اچھا پچھلی دفعہ بھی بولا تھا، اگر یہ دونوں کا ارادہ ہو، خیال ہو، یریدا اصلاحاً اگر چاہیں، یریدا اگر یہ دونوں چاہیں، اصلاحاً اصلاح کرنا، ان دونوں حکموں میں اگر یہ نیک نیتی ہو کہ یہ اصلاح چاہتے ہوں، ہم فی الحال ہم یریدا ان دو حکموں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ذکر یہ حکموں کا ہوا ہے نا، یہ دو حکم آئے ہیں، اگر یہ دو اصلاح ہی چاہیں، یوفق اللہ بینہما، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، یوفق اللہ، وفق یوفق کو موافقت پیدا کرنا، ملا دینا، وفق یوفق، توفیق بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، اللہ توفیق دے گا، اللہ موافقت پیدا کرے گا بینہما، ان میاں بیوی کے درمیان میں، اگر یہ دونوں جو حکم مقرر کیے ہیں اگر یہ نیک نیت ہوں، اگر یہ واقعی اصلاح چاہتے ہوں، تو اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ کر دیا ہے ساتھ، یہ اگر یہ یوفق اللہ بینہما، ان دونوں کے درمیان اللہ موافقت پیدا کر دے گا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ بڑی امید افزا بات ہے، اگر اصلاح کا نیت ہو پکی۔ دوسری یریدا کی ضمیر ادھر بھی جا سکتی ہے، میاں بیوی کی طرف ہی جا سکتی ہے، یہ تو فی الحال حکم کی طرف ہے نا، زیادہ علماء حکم کی طرف گئے ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے یریدا اگر وہ دونوں میاں بیوی ارادہ کر لیں یا چاہتے ہوں اصلاحاً، یوفق اللہ بینہم، اللہ اس میں بھی مدد ڈالے گا، اپنی توفیق ڈالے گا، موافقت پیدا کرے گا، دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، ان دونوں حکم کے لیے یریدا کہیں یا میاں بیوی کے لیے یریدا کہیں، یعنی یہ چاروں اگر میاں بیوی بھی اصلاح چاہتے ہوں، یہ دونوں بھی اصلاح چاہتے ہوں، تو پھر تو پکی بات ہے نا، انشاءاللہ اس نظام سے ان دونوں کے سمجھانے سے، آپس میں مل بیٹھنے سے، یہ یوفق اللہ بینہما، ان میں موافقت ہو جائے گی۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ اللہ پاک نے طے نہیں کیا، یہاں پہ یہ مبہم چھوڑا ہے کہ حکم کون مقرر کرے گا، اس کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے حکم میاں بیوی دونوں بھی طے کر سکتے ہیں کہ میرے خاندان سے بھی ایک خاندان مرد آ جائے، میں بھی، اور اپنے خاندان سے بھی مرد آ جائے، لیکن یہ جو نظام ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، یہ معاشرے کو خطاب ہوا ہے، معاشرے والے لوگوں کو، سارے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا، ان کو بھی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ حکم مقرر کریں دونوں خاندانوں میں سے، یہی بات دونوں ہو سکتے ہیں، خفتم وہ جمع بھی ہو سکتا ہے، میاں بیوی دونوں بھی کر سکتے ہیں، جرگوئی جس کو کہتے ہیں، وہ دونوں خاندان والے آپس میں کر کے طے کر دیں، جن کا اعتماد ہو، بالکل مطلب اچھے لوگ ہیں، یہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، حکم جو حکم کی خصوصیات، ہاں بالکل ایسے ہی تو یہ طے نہیں کیا، اللہ پاک نے الگ سے نہیں کہا کہ کون مقرر کر دے، میاں بیوی مقرر کر لے، خاندان والے کر لے، مل کے معاشرہ اس کو مقرر کر لے، لیکن ان کا نظام سلجھانے کے لیے ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علیم بہت زیادہ جاننے والا، یہ بہت دفعہ کہا فعیل کے وزن پر جو بھی صیغہ آتا ہے اس میں مبالغہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جاننے والا، خبیر بھی اسی طرح خبیر خوب خبر رکھنے والا، جاننے والا ہے، تو یہ میاں بیوی کے نظام میں یہ کہا۔ پھر اللہ پاک کیا ہم نے یہ ساری صورت میں معاشرتی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، آگے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ یہ مومنوں کو خطاب ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ اشرک یشرکو شرک مت کرو، بہی اس کے ساتھ، شیئا ذرا بھی، یہ شیئا جب نکرہ استعمال ہوتا ہے کہ ذرا بھی اس کے ساتھ کسی قسم کا شائبہ تک شرک کا، جو اللہ کے ساتھ جو ہو شائبہ تک نہ ہو شرک میں، یہ شرک ایسی وہ کریٹیکل بات ہے نا کہ اس کے لیے اللہ میں وہ کوئی صحابی کوئی بیان کر رہا تھا، اس نے
کہیں کہا کہ اپنے دوست مسجد نبی میں بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور اس نے کہا کہ اس قسم کی بات کہ جو اللہ اور رسول کی مانے تو یہ ہوگا، تو ان دونوں کی جو نافرمانی کرے، اس نے عربی بول رہا ظاہر ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اس قسم کی بات کی۔ آگے اس نے کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، جو ان دونوں کے معصیت اختیار کرے گا، تو پھر آگے بیان کر رہا تھا کہ اللہ کی مانو، رسول کی مانو، ان دونوں سے معصیت اختیار نہ کرو۔ دوسرے رسم پاس سے گزر رہے تھے، ان کا نہ مجھے جمع نہ کرو اللہ کے ساتھ، وہ میاں سے میں نہ کہا مجھے اکٹھا نہ کرو، الگ الگ بولو۔ یہ اتنی ہلکی سی بات بھی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک ناپسند ہے۔ ذرا سے اب ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم نے اجعلت للہ نداں، تو مجھے اللہ کے ساتھ برابر بنا دیا، اس کے ند بنا دیا، اسی حدیث میں بنایا مطلب شرک بڑا۔ تو اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت خالص اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو۔ اب یہ کیوں بیان ہوا ہے؟ یہ پچھلے کام بھی اور یہ جو آگے اس تفسیر اس آیت میں جو بیان ہوا ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ آپ کے ذہن میں، دماغ میں ایمان آپ کا پکا ہوگا تو اس کی سامنے، اللہ کو سامنے رکھ کر آپ زندگی گزاریں گے تو یہ سارے اگلے کام بھی، یہ پچھلے جو بھی ذکر کر کے وہ بھی۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ یاد دلا دیا کہ اللہ کو اور اس کو شرک نہ کرو، اور اب آگے اللہ پاک نے ایک لسٹ دی ہے کام کرنے کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بالوالدین والدان ہے، اسی طرح با لگنے سے والدین بنا ہے، یہ حرف جر ہے، جر میں چلا گیا۔ وہ بالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ یہ شرک کے ساتھ قرآن پاک میں میرے خیال میں 4 جگہ اس قسم کی آئی ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ بہت عام بات ہے نا، سب سے بڑا تو ہم پہ احسان اللہ کا ہی ہے نا، اس کے بعد اگر کوئی احسان کسی انسان پر ہو سکتا ہے تو وہ والدین ہی۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے ساتھ 4 جگہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور بھی جگہ کہ میرے خیال سورہ بقرہ میں بھی کچھ آیا ہے اور آگے بھی آئے گا، تو لقمان میں وہ بالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ احسان کا ہم نے کہ حسن سلوک جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، حسن سلوک کرو۔ اور پھر آگے لمبی لسٹ ہے کن کے ساتھ احسان والا معاملہ، یہ حسن سلوک کس کس کے ساتھ ہوگا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، بے تو وہی ہے وہ جر والی، ذِل قربہ، زو زازی والا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے والا، رفع حالت میں زو ہوتا ہے، اگر حالت جر میں ہوگا تو یہ زی ہوتا ہے، یہ با لگنے سے زی ہو گیا نا، وہی زو ہے۔ جب وہ کیا ہوتا ہے معروف، اور دوسرا کون سا ہوتا ہے منصوب جب ہوگا تو زا ہوتا ہے، اور مجرور یہ ہے، مجرور جب جر میں جائے گا تو زی ہو جائے گا، زو والا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے واتا۔ ذل جلال والاکرام زو ہے، وہاں پہ ذل جلال زو، وہی زو، یہاں زی اس لیے بنا ہے بے لگ گئے۔ وَبِذِل قُرْبَى، قربت والے، رشتہ دار، قرابت والے، وَبِذِل قُرْبَى، اور قرابت کے ساتھ اچھا سلوک کر، والدین کے ساتھ فوراً قرابت والے، وَبِذِل قُرْبَى۔ اور اس کی پھر تشریح کی، آپ تو سارے سمجھتے ہیں اس پہ کتنی بڑی اہمیت ہے قربا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کتنی بڑی اہمیت ہے قربا کے ساتھ سلوک کرنا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بہت اہم بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ارشادات ہیں، سارے ہم سمجھتے ہیں۔ والیتاما، پھر یتیموں کا بھی ذکر ہے، یتیموں کا پہلے بھی ذکر اللہ پاک کرتے ہیں اس آیت میں بھی، والیتاما، اور یتامہ کے ساتھ، یتیم لوگوں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکین لوگوں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، والجار، جار پڑوسی کو کہتے ہیں، ذی القربى، والجار ذی القربى، ذی القربى پڑوسی، ذی القربى تو ہم ترجمہ کر چکے قرابت دار پڑوسی۔ یہ قرابت دار کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا میرا پڑوسی میرا رشتہ دار بھی ہو، جار ذی القربى، اور اگلا ترجمہ کریں والجار الجنب، اور اجنبی پڑوسی، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ قریب والا پڑوسی یہ بھی ہو سکتا ہے، جار ذی القربى، قربت والا پڑوسی، ساتھ والا گھر، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
رشتہ دار نہ کہیں، ساتھ والا گھر زیادہ قریب ہو گیا نا، اس سے پرے والا گھر ذرا دور ہو گیا، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ والا پڑوسی اور دور والا پڑوسی، یہ بھی ہو سکتا ہے رشتہ دار پڑوسی اور غیر رشتہ دار اجنبی پڑوسی، جار الجنوب اجنبی پڑوسی یا دور والا پڑوسی دونوں تھا۔ اس کے ایک اور بات بھی کی ہے، جار ذی القربہ مسلمان پڑوسی، وہ جار الجنوب جو غیر مسلم ہے، جو اس سے دور ہے، قریب قربت مسلمان، اسلامی بھائی چارہ بھی ایک قربت ہے نا، مسلمان پڑوسی اور دوسرا جار الجنوب غیر مسلم پڑوسی، دونوں تینوں معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قریب فزیکلی قریب ہونا، یا رشتہ داری میں قریب ہونا، یا اسلام کے قریب اور غیر اسلام دور ہونا۔ تو والجار کس کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ جار القرب، اس کے ساتھ وہ جار الجنوب اور اجنبی یا دور والا جو وہ ہے، والصاحب بالجنب، یہ لفظ ایک جیسے ہیں، یہ جنوب اجنبی سے لفظ لکھا ہوا ہے، یہ جنب کا مطلب ہوتا ہے پہلو، پہلو، والصاحب بالجنب، پہلو کے ساتھ والا صاحب، وہ کون ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ بھی ہو سکتا ہے، میری بیوی بھی ہو سکتی ہے، میرا سفر میں کرنے والا ساتھ والا کام ہو سکتا ہے، میرا کولیگ بھی ہو سکتا ہے، میں رستے میں چل رہا ہوں میرے ساتھ کوئی بھی چل رہا ہے، سامنے سے جو کوئی بھی بندہ جو بھی آپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ آتا ہے، آپ کے قریب آتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ صاحب بالجنب، آپ کے قریبی، اب اس میں سارے کولیگ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے جو بھی آپ کے اینی ون ہو کم اکراس، جو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتا ہے، وہ صاحب بالجنب میں ہو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے خصوصی اللہ پاک نے کہا ہے وابن السبیل۔ اچھا، یہ وابن السبیل کا مطلب ترجمہ کیا بنے گا؟ رستے کا بیٹا، ابن بیٹے کو کہتے ہیں نا، وابن سبیل، رستے کا بیٹا، مسافر کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے وہ مسافر۔ اب تو مسافرت اور طرح کی ہوگی ہے، اس زمانے کی مسافرت تو ایسی تھی، ایک آدمی گھر سے نکلا ہوا، چاہے مسافر کے لیے زکوٰۃ بھی ہے، وہ زکوٰۃ کی جہاں وہ 8 مدیں جہاں بیان ہوئے ہیں، وہ مسافر کو بھی کہا ہوا ہے، چاہے وہ امیر ہو، اپنے وطن میں وہ جائیداد والا کیوں نہ ہو، لیکن مسافرت میں اس کو زکوٰۃ بھی جائز ہوتی ہے۔ ایسے ممکن ہے کہ حالات ایسے ہوتے ہیں مسافرت میں، نہ اس کے کوئی رشتہ دار قریب ہے، نہ اس کا مال قریب ہے، وہ رستے کا بیٹا ہے، وہ رستے کا، وہ اس لیے وابن السبیل، اس کو رستے کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، وما، اور جو کچھ ملکت، ملکہ وہ مالک ہوا، ملکت وہ مالک ہوئی ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ ملکہ وہ مالک ہوا، ملکت وہ مالک ہوئی، یہ واحد مؤنث، مالک ہوئی، ایمانکم، یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، ایمان ان کی جمع ہے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ جس کے مالک ہوئے، ہاتھ مؤنث ہیں، عربی میں ہاتھ مؤنث ہیں، اس لیے یہ مؤنث کا صیغہ ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جو اگر فاعل جو ہے وہ واحد ہو یا جمع ہو، اس کے لیے جو ضمیر وہ پیچھے جو صیغہ لگتا ہے واحد کا ہی لگتا ہے، ملکت ہی لگے گا، جتنے بھی بہت تمہاری ہاتھوں نے جو مالک ہوئی، جو تمہارے ہاتھ مالک ہوئی، یعنی تمہارے کنیزیں، تمہارے غلام، ان کے ساتھ۔ یہ کنیزیں غلام تو اب رہے نہیں ہیں، لیکن ہمارے نوکر، ہمارے ساتھ کام کرنے والے، ہمارے جو ہمارے ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، وہ تو ہیں نا ہمارے ساتھ، وہ سارے، وہ صاحب بالجنب بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے جو گھر میں کام کرنے والے ہیں، آپ نے اس کو ملازم رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے کریں، ان کے جو حسن سلوک کے سارے درجے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی تنخواہ ٹائم پہ دینا، اس کے غلط کام نہ کرانا، یا اسے اس کے استطاعت سے زیادہ کام نہ کرانا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہے۔ تو وما ملکت ایمانکم، یہ تو کنیزیں غلام تو اب نہیں ہیں، لیکن ہمارے ملازمین تو اس میں موجود ہے۔ ان اللہ، اچھا یہ اگلا سینٹینس پہلے پڑھ لیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، احب یحب نہیں پسند کرتا، من کانا جو ہو، کانا یکونو مختالاً فخورا، مختالاً یہ بھی غرور کرنے والے کو کہتے ہیں، اکڑی ہوئی گردن والے کو کہتے ہیں، اترانے والے کو کہتے ہیں مختالاً، اور فخورا خفر کرنے والے کو، فرق دونوں فخر کرنے والے بات میں۔ مختالاً کا فرق یہ ہے کہ اچھا مختالاً خیل کس کو کہتے ہیں؟ خیل، یہ خیل سے نکلا ہوا ہے، خیل المسومہ، وہ گھوڑے جو تو جو گھوڑا ہوتا ہے نا، شاندار نسل کا گھوڑا ہوتا ہے نا، اس کی
چال دیکھیں نا کیسی ہوتی ہے، شان والی، غرور والی، گھوڑے کی چال آپ نے دیکھی ہوگی نا، غرور والی ہوتی ہے. تو یہ وہاں سے نکلا ہے مختالن، جو اکڑ کے چلنے والا ہو، اترانے والا ہو، اس لیے مختالن اس کو کہا جاتا ہے. مختالن اس میں وہ اکڑ، اور اکڑ والی چال کیوں ہوتی ہے؟ اس کے اندر غرور ہوتا ہے، اس کے اندر غرور ہے نا، اس لیے اس کی گردن میں سریا اس لیے آ گیا نا، اکڑ والی چال. یہ فخورا، جو فخر کرتا ہے، جو اظہار کرتا ہے فخر کا نا، دونوں باتیں، ایک اندر کا والا فخر ہے اور ایک باہر والا اس کا اظہار کو. فخورا، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا. یہ فقرہ اللہ پاک نے اس لیے لگایا ہے، یہ اوپر والے جو سارے کام ہیں نا، یہ غرور والا اکڑ والا یہ کام نہیں کرے گا اوپر والا. اللہ پاک نے اس لیے یہ لگایا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو جن میں یہ عقل اور فخر موجود ہو، تو پھر یہ اوپر والے کام وہ نہیں کرتے. اس لیے اور اللہ پاک نے آگے بھی اور بھی بیان کیا ہے کہ جو یہ کام نہیں کریں گے. اللہ یہ فخورا کے بعد آپ جس کے پاس قرآن پاک کھلا ہوا ہے اس کے بعد دیکھیں کہ لا لکھا ہوا ہے آیت پر، اس کا مطلب ہے کہ آگے کنٹینیوس کر سکتے ہیں. فخورا للذین یبخلون، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں. بخل کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر ہم کنجوسی کو کہتے ہیں. بخل اس کو کہتے ہیں کہ جو کام پہلے مال کی، جہاں پہ مال خرچ کرنا ہے وہاں نہ کیا جائے، زکوٰۃ دینی ہے نہ دی جائے، کسی غریب مسکین ذی قربا کو کچھ نہ کچھ چاہیے، اس کو مدد چاہیے، وہاں نہ کیا جائے، اس کو بخل کہتے ہیں. اور کام بھی ہے، جہاں علم دینا ہے، جہاں پہ کچھ دینا، جو حقوق دینے ہیں وہ حقوق نہ دیے جائیں، اس کو بھی بخل میں شمار کیا جا سکتا ہے. اسپیشلی مال کو ہم بخل میں کہتے ہیں. الذین ینفقون، جو کیا کرتے ہیں کہ بخل کرتے ہیں. ویامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، تم بھی اخراج یہ بخل کرو. یامرون الناس بالبخل، یامرون الناس کیسے ہوگا؟ ایک امیر آدمی ہے، تکڑا آدمی ہے، وہ بخل کیسے کرتا ہے؟ وہ نہیں دے رہا، تو اس کے اس عمل سے دوسرے بھی انکریج ہوتے ہیں. یہ ان کے اس عمل سے بھی لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کوئی خرچہ کرنے والا ہو، اپنے رشتہ داروں کو دینے والا ہو. آپ نے دیکھا یار چھوڑ مارا، تم اپنا کام کرو. ایسے بھی کرتے ہیں، بخل کی لوگ دعوت بھی دیتے ہیں، اپنا تم اس کو دو گے اتنا تو تمہارے پاس بچے گا کیا؟ ایسے بھی ہوتے ہیں نا. یہ یامرون الناس بالبخل والی ہمارے معاشرے میں ایسے موجود ہیں. ویسے جو خرچ کر رہا ہے اس کو دیکھ کر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا امیر آدمی ہے، یہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتا، تو میں نے دیا تو کیا، میں نے نہ دیا تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہے نا. تو یامرون الناس تو اللہ ان لوگوں کو لا یحب من کان مختالا فخورا، ان کو بھی پسند نہیں کرتا. وہ کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں. قَتَمَ يَكْتُمُ، چھپاتے ہیں. مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے اپنے فضل میں سے، اپنے مال میں سے ان کو دیا ہوا ہے. اس میں اللہ یا تشریح اور بھی کیا ہے لوگوں نے کہ علم بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. جو اللہ پاک نے علم دیا ہوا ہے اس کو بھی چھپانا. یہود اسپیشلی چھپاتے تھے نا، وہ فضل ان کے پاس موجود تھا. لیکن یہاں اگر مال کی بھی بات کریں تو وہ چھپاتے ہیں. اللہ پاک نے اتنا دولت دی ہوئی ہے، وہ اپنے اوپر ظاہر نہیں کرتے، چھپائے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تاکہ ہم سے کوئی مانگے نہ. یہ بخل، یہ بھی بخل کی اعلیٰ درجہ ہے نا کہ وہ اپنی حالت پہ بھی، اپنے پہ بھی خرچ نہیں کرتے اپنا مال چھپانے کے لیے. وَيَكْتُبُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ پاک ان کے لیے کہہ رہے ہیں وَآتَدْنَا، یہ کیا آتدنا، ہم نے تیار رکھا ہے. آتدنا یہ باب افتعال سے ہے شاید. آتدنا پہلے بھی پڑھا ہے، عدہ ہم نے تیار کر رکھا ہے. آتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، اسی کو عین دال کو باب افتعال میں ڈالا. آتدنا للکافرین، کافروں کے لیے عذاب مہینہ، عذاب مہین، اہانت والا، رسوا کن، رسوا کرنے والا عذاب. اللہ پاک نے یہاں یہ کیوں کہا ہے؟ مسلمانوں کو پورا خطاب ہے کہ یہ والے کرتوت جو ہیں نا، یہ بخل کرنے والا، بخل سے روکنے والا، اوپر جو سارے کام ہے وہ نہ کرنے والا، یہ کافروں کی کام ہے، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے. یہ خیال کرو، یہ کافروں والے عمل تم نہیں اختیار کر لینا. ہم نے کافروں کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا ہے. جو یہ عمل اختیار کرے گا، آگے بھی پھر دوبارہ آ گیا نا، اللہ نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا سے شروع کیا تھا. اگلے اور اس کی تشریح اور بھی آ گیا. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ، اچھا یہ مال تو یہ تو بخل کر رہے ہیں، نہیں خرچ کر. اگلی آیت میں اللہ پاک وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مال تو خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ، اللہ نے یہ کنٹینیوس ہے کہ والذین ینفقون، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مال کو، لیکن آگے شرط ہے رعاء الناس، وہ دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ایسے بھی ہوتا ہے
بات تو اتنے بخیل ہوتے ہیں وہ خرچ ہی نہیں کرتے وہ تو لیکن کچھ لوگ خوب خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا، یا اپنے رشتہ داروں کی خدمت نہیں ہوتا، یا اوپر جو کہا احسان کرنے والا ان لوگوں کے ساتھ احسان والا معاملہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ان کے اپنے کچھ اور اغراض ہوتی ہیں، اپنے وہ رعاء الناس سے، دکھلاوے کے لیے ریا ہم نے پڑھتے ہیں ارا سے، رعا کا مطلب ہوتا ہے اس نے دیکھنا، ارا کا مطلب ہے دکھلانا، ریا اس سے ہے کہ دکھلانے کے لیے جو کام کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ، اور یہ تو کام ایمان جو نہیں لاتے ان کا کام ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں کہ جو یہ ریاکاری والا کام کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو ایمان نہیں لاتے اور اللہ پر آخرت ہے۔ ریاکاری کون کرے گا؟ جب میرا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، اور میں اگر کوئی کام ریاکاری، نماز پڑھتا ہوں ریاکاری کے لیے، اس کو تو شرک کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے یا صدقہ دیتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ تو پھر اس لیے کہا ہے نا کہ یہ ان کا ایمان اس طرح نہیں ہے، ولا یؤمنون باللہ، ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ جو بھی کام ہم کریں گے، مومن جو کام کرے گا وہ تو آخرت کو نظر میں رکھ کر کرے گا، ریاکاری کے لیے تو نہیں کرے گا۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اگلی سینٹینس میں یہ کام شیطان کے دوستوں کا ہوتا ہے، یہ جو ریاکاری کرنا ہے یہ شیطان سکھاتا ہے اس کو۔ تو اللہ کہتے ہیں وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، وَمَن يَكُن، وَمَن کانا یکونو، یہ یکونو تھا من لگنے سے یکون بنائی تھا، وہ آخر میں نون کو ساکن کریں، واو بھی ساکن آ گئی تو واو کو گرائیں گے، یکون رہ گیا نا، یہ اتر ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، پھر نون کے نیچے زیر آگے ملانے کے لیے، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، جس کا شیطان اس کا ساتھی بن جائے، قرین کہتے ہیں قریبی ہم نشین ساتھی، جس کا شیطان ساتھی ہو جائے، فساء قرینا، یہ بہت ہی برا قرینہ ہے۔ قرین ساتھی کو کہتے ہیں، یہ بہت ہی برا ساتھی ہوتا ہے، یہ شیطانی عمل ہیں جو یہ ریاکاری کرنے والے یا وہ لوگوں کو منع کرنے والے، مال چھپانے والے، یہ سارے، اور یہ تو ایسے عمل ہے لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر، یہ اس قسم کی بات ہے۔ اور آخری دو آیتیں میں جلدی سے پڑھ لیتے، 5 منٹ اور دے دیں۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، یہ اللہ پاک یہ لفظ بولنا تو نہیں، اللہ پاک کہہ رہا ہے یہ کیا کرتے ہیں، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ان کو کیا، وَمَاذَا، اور کیا چیز، عَلَيْهِمْ، ان پر کیا چیز ہو جاتی، کیا غضب ہو جاتا، لو آمنوا باللہ، یہ اگر ایمان لے آتے اللہ پر ایمان لوتے تھے، یہ ریا کے لیے بھی کام نہ کرتے اور وہ بخل بھی نہ کرتے اور لوگوں کو حکم نہیں دے، لو آمنوا، لو کاش آمنوا باللہ، یہ ایمان لے آتے اللہ پر، والیوم الاخر، اور یوم آخرت پر، یہ یوم جس پر اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہوگا یہ کام نہیں کرے گا۔ وانفقوا مما رزقهم اللہ، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، یہ ان کو کیا موت پڑ جاتی تھی، کیا غضب ہو جاتا تھا، کیا تکلیف ہو جاتی تھی۔ وماذا علیہم وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، ترجمہ واضح ہے، نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرہ، مثقال ثقل وزنی چیز کو کہتے ہیں، ثقل خفیف کے مقابلے میں ثقیل وزنی چیز کو کہتے ہیں، مثقال کہتے ہیں وزن کرنے کا کوئی چیز، تولنے کی کوئی چیز کو مثقال کہتے ہیں۔ یہاں مثقال ذرہ یہ مقدار بتائی جا رہی ہے کہ ذرہ برابر کوئی چیز، مثقال ذرہ، ذرہ کس کو کہتے ہیں، یہ جو دھوپ آ رہی ہو اندھیرے کمرے میں جو ذرے اڑ رہے تھے اس کو ذرہ کہتے ہیں، ویسے بھی کہتے ہیں چیونٹی کے انڈے کو بھی شاید ذرہ کہتے ہیں، وہ کتنا چھوٹا ہوگا۔ تو مثقال، جس کی ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کر، پورا حق دے گا بلکہ زیادہ دے گا۔ آگے آ رہا ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةً، وَإِن، اور اگر، تَكُ حَسَنَةً، تَكُ کا کیا مطلب ہے، کانا یکونو تکونو، مؤنث کے لیے تکونو ہوتا ہے، تکونو کو ان لگنے سے نون کو گرا دیں، واو رہ گئی ہے تو واو کو بھی گرا دیا، یہ تکو رہ گئی ہے۔ وَإِن تَكُ مؤنث کے لیے، تَكُ حَسَنَةً، اگر ہو نیکی، حسنت نیکی کو کہتے ہیں، اگر کانا یکونو ہونا ہوتا ہے نا، اگر ہو نیکی، یضاعفھا، ضعف یضاعف پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، دگنا کرنا، بڑھا دینا، یضاعفھا، اس کو بڑھا دے گا، یضاعفو، یہ ان کی وجہ سے پہلے بھی بتایا تھا، شرط، یہ شرط آ گیا نا، ان تکو حسنتن، اگر ہوگی نیکی، یہ شرط ہے، اس کا جواب کیا ہے، یضاعفھا، کیا کریں گے، جواب شرط کیا ہے، ہم اس کو دگنا کر دیں گے، ہم اس کو بڑھا دیں گے، اس لیے یضاعف